باب ہے کہ مومن کو ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب یہ پوری آیت نازل ہوئی الی آخر الآیہ، آخری آیت تک، جلس ثابت بن قیس فی بیتہ، تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ وقال انا من اہل النار، اور وہ کہنے لگے میں تو اہل نار میں سے ہوں، میں جہنم والوں میں سے ہوں۔ واحتبس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے اپنے آپ کو روک لیا۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کہا یا ابا عمر ما شأن ثابت، اے ابو عمر ثابت کی کیا حال چال ہے، کیا ان کو کوئی تکلیف ہے، کیا ان کو کوئی بیماری لاحق ہے؟ قال سعد انه لجاری وما علمت له بشکوى، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے ان کے کسی تکلیف کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، حضرت ثابت بن قیس کے پاس، اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ کیا۔ تو ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم جانتے ہو، انزلت هذه الآیۃ ولقد علمتم انی من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہ آیت نازل ہوئی ہے اور تم جانتے ہو کہ میری آواز تم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، تم سب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچی ہو جاتی ہے یا زیادہ اونچی ہے۔ فانا من اہل النار، جب تمام اعمال برباد ہو گئے تو کہاں جائیں گے؟ دیکھو میری آواز ہے، تم لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کی آواز سے میری آواز اونچی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور اس آیت نے بتلایا کہ جس کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہوگی اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو میں جہنم والوں میں سے ہوں۔ وذکر ذلک سعد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس بات کا تذکرہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا من اہل الجنہ، بل ہوا من اہل الجنہ، بلکہ وہ جنت والوں میں سے ہیں، بلکہ وہ اہل جنت ہیں، بلکہ وہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی زیادتی کی ہے، یمشی بین اظہرنا رجل من اہل الجنہ، وہ ہمارے درمیان چلتے تھے اہل جنت بن کر کے، یعنی جنتی بن کر کے۔ ہمیں جب کوئی مثال دینا ہوتا تھا، کہ بھائی کسی جنتی انسان کو دیکھنا ہے تو دیکھو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم مثال دیتے تھے کہ یہ دیکھو اہل جنت کا یہ انسان جو ہے چل رہا ہے۔ اور حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالباً جنگ یمامہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت پائی، مسلمہ کذاب کے خلاف لڑتے ہوئے شہادت پائی۔ یہ آیت دیکھو اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو کے ویلوم کو نبی کے آواز سے اونچی نہ کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے چیخ کر نہ پکارو، جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے تیز آواز میں بات کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں۔ یہاں دو باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے سامنے، آپس میں دو لوگ باتیں کر رہے ہو تو چیخ چیخ کر کے بلند انداز سے باتیں نہ کرو، تمہاری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اونچی ہو جائیں، تمہاری آواز
نبی کی آواز سے اونچی ہو جائے، نبی کے سامنے تم بحث و مباحثہ نہ کرو. ایک بات یہ ہے. اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بلانا ہو، آپ کو پکارنا ہو، آپ سے مخاطب ہونا ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیخ کر مت پکارو. آپ کے ادب کے اور آپ کے شان کے خلاف ہے چیخنا چلانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بلند آواز سے باتیں کیا کرتے تھے، لیکن کچھ صحابہ کرام ایسے تھے ان کی آواز ہی بلند تھی، وہ نیچے آواز میں بات ہی نہیں کر پاتے تھے. قدرتی طور پر ان کی آواز ہی بلند تھی. اور ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی لوگوں میں سے تھے جن کی آواز قدرتی طور پر بہت ہی بلند تھی. چنانچہ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو اس کو اپنے اوپر فٹ کر لیا. حالانکہ اللہ رب العالمین نے بلند آواز جن کی ہے ان کو نہیں کہا، بلکہ نبی بیٹھے ہیں اور نبی کے سامنے جو بحث و مباحثہ کرتا ہے، نبی کے سامنے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتا ہے، اپنی آواز کو، اپنی بات کو نبی کی آواز سے بلند کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ شخص مراد ہے. چاہے یہ کام جان بوجھ کر کرے یا انجانے میں کرے، جو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کر لے. اور اس زمانے میں احادیث رسول پڑھایا جا رہا ہو، پڑھا جا رہا ہو، وہاں بھی کوئی آواز بلند کرے وہ سب آ جائیں گے. تو ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھ لیا، حالانکہ ان کی قدرتی طور پر بلند تھی کہ اس سے میں مراد ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی نہیں، جہنمی نہیں، جنت میں جائیں گے، جنتی ہیں.